اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتاب کا نام ہے تنبیہ الغافلین، صفحہ نمبر 71۔ آج کا موضوع ہے دوزخ کا سب سے کم درجہ کا عذاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں میں سے جس کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جن کی گرمی سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیاں پتیلی کھولتی ہے۔ گرمی کی شدت سے اس کی داڑھیں چنگاری بن جائیں گی، اللہ اکبر، اور کان تپنے لگیں گے، اور اس کی پلکوں سے آگ کے شعلے نکلیں گے، اور پیٹ کی انتڑیاں اس کے دونوں قدموں کے درمیان سے نکل کر نیچے گر جائیں گی۔ یہ سب کم درجہ کا عذاب ہے جو ایک جہنمی کو ہوگا۔ دوزخیوں کی چیخ و پکار۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لوگ عذاب سے گھبرا کر دوزخ کے دروغہ کو پکاریں گے، وہ 40 سال تک ان کی طرف توجہ ہی نہ دے گا۔ 40 سال بعد اتنی بات کہہ کر خاموش ہو جائے گا، تمہیں یہیں رہنا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اور کہیں گے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 107 ہے یہ۔ ترجمہ: پروردگار، ہمیں اس جہنم سے نکال، اگر ہم دوبارہ ایسے گناہ کریں تو ہم واقعی مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے عرصے تک ان کی طرف توجہ نہیں فرمائے گا جتنا ہماری اس دنیا کا 2 مرتبہ پیدا ہونے اور ختم ہونے کا عرصہ بنتا ہے، اللہ اکبر۔ اتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ جواب ملے گا، اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ ترجمہ: ذلیلو، یہ سورۃ المومنون آیت نمبر 108 ہے۔ ترجمہ ہے اس کا، ذلیلو، اس میں پڑے رہو اور مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ راوی کہتے ہیں، اس کے بعد وہ جہنمی خاموش ہو جائیں گے، صرف اس طرح کا شور جہنم سے سنائی دیتا رہے گا جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے، پہلے بلند تیز ہوتی ہے اور آخر میں دھیمی پڑ جاتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لوگو، کیا تمہارے پاس اس مصیبت جہنم کا کوئی علاج ہے یا تم اس کو برداشت کر سکتے ہو؟ بہتر ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، یہی آسان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوزخ والے ہزار سال تک چیخ و پکار کرتے رہیں گے مگر ان کی آواز سننے والا کوئی نہ ہوگا۔ آخر خود ہی ایک دوسرے سے کہیں گے، ہم دنیا میں صبر کیا کرتے تھے تو مشکل آسان ہو جاتی تھی۔ پھر وہ کہتے ہوئے سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 21۔ برابر ہے ہم روئیں دھوئیں یا صبر کر لیں، ہمارا چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ 1000 سال تک خاموش رہیں گے، مگر جب گرمی کی شدت اور پیاس زیادہ ستائے گی تو پھر 1000 سال تک اللہ سے بارش کرنے کی دعا کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جبرائیل سے پوچھے گا، یہ کیا چاہتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام جواب دیں گے، تو ان کی حالت مجھ سے بہتر جانتا ہے، یہ بارش مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک سرخ بادل ان پر چھا جائے گا، وہ سمجھیں کہ اب پانی برسے گا، لیکن بادل سے اتنے بڑے بڑے بچھو گریں گے جتنا بڑا خچر ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ وہ انہیں ڈنگ ماریں گے تو 1000 سال تک اس کی تکلیف کم نہ ہوگی۔ پھر وہ اللہ سے بارش کی دعا کریں گے تو کالا بادل ان پر چھا جائے گا، وہ سمجھیں کہ اس میں سے ضرور بارش ہوگی، لیکن بادل سے اونٹ کی گردن کی طرح لمبے لمبے سانپ برسنے لگیں گے۔ وہ جہنمیوں کو ڈسیں گے اور ان کے ڈسنے سے جو تکلیف ہوگی وہ 1000 سال سے پہلے ختم نہ ہوگی۔ یہی مطلب ہے قرآن کریم کی اس آیت کا۔ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون۔ سورۃ النحل آیت نمبر 88۔ ہم ان کے فساد اور سرکشی کے مطابق ان کا عذاب بڑھاتے جائیں گے، لہذا جو لوگ چاہتے ہیں کہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں اور اللہ کی بخشش اور عنایت انہیں نصیب ہو، انہیں چاہیے اللہ کی فرما برداری کریں، دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں پر صبر کریں، گناہوں سے بچتے رہیں، دنیا طلبی میں جائز و ناجائز کا خیال رکھیں، جائز طریقہ سے کمائیں، ناجائز طریقوں سے دور رہیں۔ یہاں کی مشکلات اور پریشانیاں برداشت کرنے کا ثمر پھل جنت ہے، اور شہوات و مرغوبات کی طلب میں ناجائز طریقہ اختیار کرنے کا نتیجہ جہنم ہے۔ ذیل کے چند اشعار کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بڑھاپے کے آثار جب انسان کے چہرے سے ظاہر ہونے لگتے ہیں، وہ بچپن اور جوانی کی بد اعتدالیوں کو چھوڑنے لگتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں بعض لوگ اس وقت بھی عیش و عشرت میں مصروف رہتے ہیں جب کہ ان کے جسم کا حسن ختم ہو چکا ہوتا ہے، جسم کی رگیں اور پٹھے کمزور پڑ جاتے ہیں، مگر زبان سے یہ کہتے نظر آتے ہیں، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ برے دوست سے دور رہنے کی کوشش کر اور جتنی جلدی ہو سکے اس سے اپنا تعلق ختم کر دے۔ نیک اور پرخلوص آدمی کو دوست بنا، اس سے تجھے سچی محبت ملے گی۔ شریف اور باعزت لوگوں کے پڑوس میں رہ، اس سے تیری عزت میں اضافہ ہوگا۔ بدخصلت آدمی پر احسان کرنا
اچھے لوگوں کو احسان سے محروم کرنا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی بھی یہی کہتے ہیں، نکوئی با بداں گردن کردن چنان است کہ بدن کردن بجائے نیک مرداں۔ اللہ کی جنت بہت وسیع ہے، یعنی اتنی بڑی جنت زمین و آسمان کی وسعت ہے، مگر اس تک پہنچنے کے لیے مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ جنت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ جنت کا معائنہ کر کے آؤ، اس میں اہل جنت کی مہمانداری اور عیش و آرام کے لیے کیا کیا تیاریاں کی گئی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کو دیکھ کر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، تیری عزت و جلال کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے حکم سے جنت کے گرد چاروں طرف مشکلات اور پریشانیوں کی باڑ لگا کر اسے عام نگاہوں سے چھپا دیا جاتا ہے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے، جاؤ دوبارہ دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل دوبارہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جنت کی چاروں طرف مشکلات اور مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں۔ واپس آ کر عرض کرتے ہیں، میرا خیال ہے اب کوئی مشکل پسند ہی اس کی طرف آنے کی کوشش کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔